تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی بشارتی اور معجزاتی مجلس کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس مجلس اور زیارت میں شرکت کریں۔ یہ مجلس اور مجلس کے بعد جلوس و زیارات اسی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں منتظم ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور اس بشارتی مجلس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے قصبے سکھے کی کے ایک چھوٹے سے گاؤں حویلی عطا محمد میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ایسی روح پرور مجلس منعقد ہوتی ہے جہاں شہدائے کربلا کو عقیدت و احترام کے ساتھ پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ سکھے کی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس گاؤں، جس کا نام حویلی عطا محمد ہے، کو قیام پاکستان کے بعد وہاں کے ایک معزز زمیندار جناب عطا محمد بھٹی صاحب نے آباد کیا۔ وہ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ناظرین، شادی کے تقریباً 15 برس کے بعد عطا محمد بھٹی صاحب نے ایک فقیر سے وہ واقعہ سنا جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک راہب کو 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر عطا محمد بھٹی صاحب نے بھی بیٹے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 17 سال کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد راسب بھٹی رکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1983 میں کالج کے زمانے میں محمد راسب بھٹی صاحب نے تحقیق کے بعد مسلک تشیع اختیار کر لیا۔ اس فیصلے پر خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ جب انہوں نے اپنے گاؤں میں مجلس امام حسین علیہ السلام کا آغاز کیا تو قریبی رشتہ داروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ بات جھگڑے تک بھی جا پہنچی، مگر بھٹی خاندان نے ہمت اور استقامت نہ ہاری۔ محمد راسب بھٹی صاحب کی تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں آخرکار ان کے والد عطا محمد بھٹی صاحب نے بھی مذہب تشیع قبول کیا اور اپنے گاؤں میں امام بارگاہ کی بنیاد رکھی جسے قصر ابو طالب علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ ناظرین، اس امام بارگاہ میں محرم الحرام کے عشرے کا باقاعدہ انعقاد شروع ہوا اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہر سال 25 صفر المظفر کو خصوصی مجلس بھی منعقد ہونے لگی۔ ابتدا میں اس مجلس میں شبیہ تابوت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کی شبیہیں برآمد کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد راسب بھٹی صاحب کو 4 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے نے پاک فوج میں بطور آفیسر شمولیت اختیار کی، دوسرے بیٹے نے وکالت، تیسرے نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی، جبکہ چوتھا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا۔ سال 2017 میں راسب بھٹی صاحب کے بڑے فرزند حیدر عباس نے شہدائے کربلا پر تحقیق کا آغاز کیا اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اولاد ابو طالب علیہ السلام کی تفصیلی فہرست مرتب کی۔ ایک شب خواب میں راسب بھٹی صاحب کے بڑے بیٹے حیدر عباس نے کچھ ہستیوں کو دیکھا جو کھدر یا سوتی کپڑے میں لپٹے ہوئے خاک آلود بالوں کے ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہیں۔ اسی میدان میں کچھ تابوت بھی رکھے ہیں۔ یہ ہستیاں کچھ دیر بعد اپنے اپنے تابوتوں کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر ان میں لیٹ کے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہستیاں میدان کربلا میں کھڑی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت نے خواب دیکھنے والے
یعنی حیدر عباس صاحب سے مصافحہ کیا اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس خواب کو مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک بشارت سمجھتے ہوئے اگلے برس بھٹی خاندان نے 220 تابوت تیار کروائے، جن پر ان تمام شہداء کے نام کندہ کیے گئے جو حیدر عباس صاحب کی تحقیق کے مطابق کتب مقاتل سے اخذ کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ مجلس ہر سال 25 صفر المظفر کو اسی گاؤں حویلی عطا محمد میں منعقد کی جاتی ہے۔ یہاں خیام حسینی کی شبیہیں تیار کی جاتی ہیں، جن کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تابوت رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے تابوت، پھر اصحاب حسینی کے آدھے تابوت دائیں طرف اور آدھے بائیں جانب رکھے جاتے ہیں، اور یوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے سے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کی ترتیب واضح کر دی جاتی ہے۔ ان تمام تابوتوں کے سامنے جناب عباس علمدار علیہ السلام کا تابوت رکھا جاتا ہے، جس پر کربلا سے لائی گئی کف عباس علیہ السلام کی شبیہ رکھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس مقدس میدان میں کہ جس میں یہ مجلس برپا کر کے یہ شبیہیں رکھی جاتی ہیں، 2 جھولے بھی رکھے جاتے ہیں، ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت عبداللہ الرضی ابن امام حسین علیہ السلام کا۔ ہر سال بے اولاد جوڑے ان جھولوں پر منت مانگنے آتے ہیں اور جھولے سے ایک کرتا اٹھا لیتے ہیں۔ جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ جوڑا نظر کے طور پر ایک یا اس سے زائد کرتے وہاں رکھ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زیارت کی برکت سے درجنوں بے اولاد جوڑے اب تک اولاد کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ مولا کی کرم نوازی سے اس سال سے شیخو پورہ، مریم آباد، سکھے کی، حافظ آباد اور لاہور کی مسیحی کمیونٹی کے پاسٹرز نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس مجلس میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ شرکت کریں گے اور تابوت امام حسین علیہ السلام اور مجلس پڑھنے والے ذاکرین کو چادریں پیش کریں گے، اور اس تاریخی حقیقت کو دہرائیں گے کہ جب اسیران کربلا کو شام لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں مسیحی علاقوں سے گزرتے ہوئے مسیحیوں نے خاندان آل محمد کی خواتین عصمت کو چادریں پیش کی تھیں۔ ناظرین، ان مقدس شہدائے کربلا کی تفصیلات اور زائرین کی رہنمائی کے لیے بانی مجلس علامہ حیدر عباس نے بنیان المرصوص کے نام سے 3 جلدوں پر مشتمل ایک مفصل کتاب بھی تصنیف کی ہے، جس میں تمام شہداء کے حالات زندگی درج ہیں۔ ہر سال ملک میں بڑی تعداد میں مومنین اس روحانی اجتماع میں شرکت کرتے اور شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جو مومنین اس مجلس میں شرکت کرنا چاہیں وہ 25 صفر المظفر کو گوگل میپ میں حویلی عطا محمد سکھے کی حافظ آباد کے نام سے یہ مقام آسانی سے تلاش کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ البتہ ہم نے لوکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مہیا کر دیا ہے۔ ناظرین، مجلس و جلوس میں سبیل اور نیاز امام حسین علیہ السلام کا وافر انتظام کیا جاتا ہے، اور سکھے کی شہر سے 3 کلومیٹر دور اس مقام تک ٹرانسپورٹ مفت فراہم کی جاتی ہے۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ میں شیعہ طالب علمی کے زمانے میں ہوا 1983 میں، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ جی، تو میرے گھر والے شیعہ نہیں تھے، پھر میں نے آ کے یہاں مجلس کا اہتمام کیا، پورے خاندان سے سامنا کرنا پڑا، اور میرے بعد میرے والد صاحب بھی شیعہ ہو گئے، اور یہاں ہی جو میں بیٹھا ہوں یہ مجلس کی پہلی جگہ آج سے 40 سال 43 سال پہلے کی بات ہے، تو یہاں ہی مجلس کروائی، اور میرے والد صاحب نے یہ جگہ امام بارگاہ کے لیے وقف کر دی۔ یہ کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا ہے، تو
آہستہ آہستہ امام بارگاہ کی تعمیر شروع کر دی. ابھی زیر تعمیر بھی ہے اور تھوڑا سا نامکمل. اس کے بعد پھر مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلی مجلس آپ نے کس سن میں کرا؟ پہلی مجلس نومبر 1983 میں. ذوالجناح آپ کے پاس کتنے ہیں؟ جناب پہلے سب سے پہلے ہم نے ایک ہی رکھا جو کافی دیر ڈیوٹی کرتا رہا. پھر جتنے بیٹے اللہ نے مجھے عطا کیے میں نے ہر بیٹے کے نام سے ایک ذوالجناح رکھا. ابھی 4 بیٹے ہیں اور 4 ذوالجناح ہیں، تو سب کو ایک ایک مجلس اور ایک ایک ذوالجناح میں نے دیا ہے. تو سارے میرے بیٹے اپنے اپنے بارے میں مجلس بھی کراتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ میں یا علاقے میں جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں ہم ذوالجناح پہنچاتے ہیں. تو ہم کسی سے کوئی اس کا اجر نہیں لیتے یا کوئی کسی قسم کی فیس یا نہیں. اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی ہم خود اٹھاتے ہیں. امام بارگاہ میں کہیں ہم نے چندہ یا کوئی سلسلہ کوئی نہیں رکھا ہوا، تو بس مالک ہی دیتے ہیں. تو سارا سلسلہ اسی سے اور علاقے کی آبادی کتنی ہے اور مجلس یہ چھوٹا سا گاؤں ہے حویلی عطام عمر کے نام سے. تو یہاں ہم 1-2-3 گھر شیعہ ہیں بس، باقی نہیں ہیں برادری میں. تو لوگ آتے ہیں بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، پورے پنجاب سے آتے ہیں. تو اس طرح یہ عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے سارے سال کا. بس اور کوئی مقصد ہی نہیں، عزاداریاں کرواتے ہیں. جب آپ نے امام بارگاہ کی تعمیرات کا کام شروع کروایا اس میں کوئی معجزہ ہوا ہے؟ یہاں مجلس ہونا ہی معجزہ ہے، تو باقی معجزات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. امام بارگاہ خود ایک معجزہ ہے کہ ہم شیعہ مخالف تھے اور ہم مذہب حقہ پہ آ گئے. الحمدللہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تجھ پہ چلتا دیکھ کر. جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں. ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں حصہ دار بنیں. اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.